وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلے بھی شریعتیں تھیں، پہلے بھی انبیاء کرام تھے، ان کو جب حاجت ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کس کو یاد کرتے تھے؟ ہمارے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی شخصیات ہمارے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں ہم ان کو۔ تو امام الانبیاء تو بہت بڑی، اب تو اسوہ حسنہ ہے پوری کائنات کے لیے۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں ان کے متعلق بھی جان لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، وہ مقام بھی چھن گیا، وہ تاج و تخت بھی گئے، وہ باغات بھی گئے، وہ سارے ثمرات بھی گئے، وہ نعمتیں گئیں، امتیازات سب اللہ نے چھین لیے، لباس بھی اتار لیا، اور جنگل میں پھینک دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں کیا کروں، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی ہے، اور اب اس وقت تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو ہماری تیرے علاوہ سننے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ذرا پڑھو میرے ایوب کا قصہ تو پڑھو۔ اللہ کہتا ہے میرے ایوب کا قصہ پڑھو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ، اتنی بیماری طویل ہو گئی، مجھے اتنی جو تکلیف پہنچی ہے، کیا ہے؟ انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے۔ شکایت نہیں کی کہ تو نے مجھے کیوں بیمار کیا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ دوسری آیت میں یہ وضاحت آتی ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی نا، تو یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچی تیری طرف سے، بلکہ کہا کہ یہ مجھے شیطان کی طرف سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ بڑی بڑی جو منزلیں، بڑے بڑے مناصب اللہ عطا کرتا ہے، پھر اس طرح کی شخصیتیں بھی بناتا ہے، اس طرح کے مقام ان کی تربیت کر کے وہاں تک لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی آزمائشوں میں گزری، بڑے بڑے کام کیے، پھر بالآخر اللہ نے کہا کہ میرا گھر بنا دیں، گھر بھی بنا دیا، اور وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے بنا تو دیا ہے، تقبل منا۔ یہ اتنا کافی نہیں ہے، نیکی کا کام کر دینا کافی نہیں، اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ، میں آ تو گیا، میں نے کر تو لیا، اس مقام تک تو نے پہنچانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی اس درجے تک پہنچانے والا ہے۔ پھر جس طرح پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، ایک اور پیغمبر، ایک اور نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مچھلی والے نبی کی ذرا بات سنو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ سمندر میں گر گیا، اور سمندر کے اوپر نہیں، سمندر کی تہوں میں، فی الظلمات، اندھیروں میں، سمندر کے پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی، اس کی ظلمت، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا، ان تمام اندھیروں میں احساس ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ تو اس وقت کون میری مدد کر سکتا ہے؟ صرف ایک ہی ذات ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہمارے سامنے جو کردار ہیں، کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ ان کی بات کو سمجھا اور سنا جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، آگے راستے میں اتنی تنگیاں آئیں، ان سفر کی تنگیوں کو برداشت کرتے جا ایک جگہ جا کے بالکل نڈال ہو کے گر پڑے۔
اب نہ کوئی کھانا کھلانے والا، نہ کوئی پانی پلانے والا، نہ کوئی پوچھنے والا کہ ادھر آ جاؤ، بالآخر وہاں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، کس کا؟ صرف تیرے در کا، تیرے گھر کا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی بات سنی، پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا اور گھر والی بھی دے دی، ساری مرادیں اللہ نے پوری کر دی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر گزر گئی، مجھے بیٹا نہیں ملا، تو بیٹا لینے کے لیے کہاں گئے؟ حالانکہ ان سے پہلے بڑے بڑے انبیاء کی قبریں موجود تھیں، رسولوں کی قبریں موجود تھیں، لیکن وہاں نہیں گئے۔ اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا چاہیے اور نیک چاہیے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے ہی مانگے، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ اگر 12 بیٹے بھی ہوں، کام کا ایک بھی نہ ہو تو فائدہ، ایک ہی اگر ہو اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دیں، اور والدین کو بھی اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے شفیق بنا دے۔ دونوں طرف دعا مانگنی چاہیے۔ اور آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے وہ سفر کی دعا۔ ہجرت کا جو وقت تھا بڑا مشکل وقت تھا، سخت ترین وقت تھا، پوری جتنی مخالف قوتیں تھیں سب نے رستے روکے ہوئے تھے، سب رستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے بیٹھے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو میرے لیے راستے نکال، تو میرے لیے کوئی اچھا بہتر سامان پیدا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ جہاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم پڑتا جاتا تھا، وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا جاتا تھا۔